اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پس میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. یہ سورہ البلد کی چند آیتیں ہیں، 1 سے لے کر کے 3. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مکہ شہر کی قسم کھائی، کہا کہ لا اقسم بهذا البلد. اس سے پہلے جگہ جگہ قرآن کا یہ اسلوب بتایا گیا، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. کبھی کسی چیز کی، کسی جگہ کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے، کبھی قسم کھا کر کے اس کے بعد کہی جانے والی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بات قسم کھا کر کے کہی جا رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی عظمت کو بیان کیا کہ مکہ کتنی عظمت والا شہر ہے کہ اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. اور مکہ کی عظمت جب سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، مکہ کی عظمت تب سے ہے. مکہ عزت اور شرف کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائشی شہر آپ کا ہے، تو اس زمین پہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ اہم جگہ مکہ ہے. مدینے میں جیسے ہے نا کہ ماں بین روز بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے. لیکن مکے کے جو فضیلت حاصل ہے کہ ایک نماز حرم مکے کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ مکے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب رخصت ہو رہے تھے، مدینے کی جب جا رہے تھے، تو جب مکہ سے باہر نکل گئے اور دور نکل گئے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا کہ مکہ شہر یہ ہے، اور پہلے بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، تو کعبہ دور دراز سے بھی نظر آتا تھا، پہاڑی راستوں سے ہٹ کر کے یا پہاڑیوں پر سے. تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک بڑا عزیز ہے، اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا تو نہیں جاتا. 53 سال زندگی کا کسی شہر میں آدمی کا بچپن سے گزرا ہو، اور اس بیچ میں کہیں سفر نہ ہوا ہو، اور پھر گھر بار چھوڑ کر جانا ہو، تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جو 10 سال 2-4 سال آدمی کسی کرائے کے مکان میں رہ لیتا ہے، تو پڑوسیوں سے اتنی الفت ہو جاتی ہے کہ چھوڑ کر جانا وہ نہیں چاہتا. تو یہاں تو پیدائش سے لے کر کے 53 سال کی زندگی یہ معمولی چیز نہیں تھی. تو آپ نے کہا کہ میں نکالا نہ جاتا تو نہ جاتا، اور تو میرے نزدیک عزیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. ایک دوسری آیت میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. سورہ والتین والزیتون میں کہ اللہ نے مکہ شہر کی وہاں پر البلد الامین کے نام سے قسم کھائی، امن و امان والا شہر. امن و امان کس لحاظ سے کہ وہاں پر جنگ کرنا، قتل خون ریزی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے.
وہاں کے پرندوں کا شکار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حرم ہے وہ، وہاں کے درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ اعزاز اللہ نے مکہ شہر کو عطا کیا پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کو حرم قرار دیا، کہا کہ مدینہ حرم فلاں فلاں سے علاقے ہیں، یہاں سے یہاں تک حرم ہے۔ قسم کھانا ایک عقیدے کا مسئلہ، اس سے پہلے ذکر بار بار آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جب چاہے جس کی چاہے قسم کھائے، اس لیے کہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، وہ سب سے بلند ہے، تو وہ قسم کھا سکتا ہے، چاہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا قسم کھا کر کے آنے والی گفتگو کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ یہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مکہ کی قسم کھائیں، اولاد کی قسم کھائیں، یا کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا تو شرک کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی قسم کھائی، باپ کی، بیٹے کی، اولاد کی، پیار کی، محبت کی، دوستی کی، ملازمت کی، کسی بھی چیز کی، تو کہا اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں۔ کہا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں۔ انسان کو اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے، جہاں وہ پلا بڑھا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے آبائی وطن سے محبت تھی، آبائی وطن سے محبت ہونا بھی چاہیے، لیکن اس وقت یہ محبت ہونا چاہیے جب وہ وطن ایسی جگہ ہو جہاں اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہو۔ مکے میں کعبہ تھا، کعبے کی خصوصیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا بسایا ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ شہر دنیا میں نہیں تھا، اس شہر کو بسانے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، کعبہ کی تعمیر انہوں نے کیا۔ تو اگر کسی کے آبائی وطن میں اگر کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، تنگی ہے، تو اس کو تو اس شہر کو چھوڑ کر جانے کا حکم دیا گیا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن آبائی شہر، آبائی زمین، مٹی سے محبت یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مقیم ہونا تو عام سی چیز ہے، اللہ نے مکہ شہر کو آپ کے لیے حل قرار دیا تھا، یعنی حلال، یعنی اس میں جب سے حرم قرار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور آج تک، مکے میں قتل و خون ریزی جائز نہیں، کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، پرندوں کو نہیں شکار کیا جائے گا، امن و امان کا شہر ہے۔ لیکن فتح مکہ کے دن اللہ نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس مکے میں قتل و خون ریزی کی اجازت دے دی تھی، کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، قتل کی پلاننگ کی، صحابہ کو قتل کیا، ہجرت پہ مجبور کیا اور بڑے بڑے جرائم کیے، سب مکے کے سامنے تھے آپ کے فتح مکہ میں، اور آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ تو کہا کہ آپ اگر بدلہ لینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، یہ وقتی طور سے اللہ نے مکے میں آپ کو یہ پاور دیا کہ آپ کو اللہ نے حلال کر دیا، اس شہر کی حرمت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ مکے والوں سے پوچھا کہ اے مکے والوں، تم میرے ساتھ کیسا گمان کر، کیسا سوچ رہے ہو؟ تم اس وقت مجرم ہو، جنگی مجرم، کیونکہ آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، مکے والے ہتھیار ڈال دیا، کچھ نہیں کر سکتے، چاہتے تو آپ سب کو کسی کو قید کرتے، قتل کرتے کہ فلاں کے بدلے اس کو قتل کرو، اس نے فلاں کو قتل کیا۔ مثلا آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی موجود تھے، صحابہ کے قاتل موجود تھے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے،
مکے والوں سے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو شریف اور بزرگ باپ کے بیٹے ہیں، خود آپ شریف اور بزرگ ہیں، کریم ہیں، سخاوت والے ہیں۔ تو آپ نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم تمام کو آزاد کر دیا۔ یعنی اللہ نے آپ کو اجازت دی، اس کے باوجود آپ نے ایسا حل نکالا، ایسی کشادگی کی سب کو معاف کر دیا۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اہل مکہ کی بڑی تعداد فتح مکہ کے موقع پہ سب نے ہتھیار ڈال دیا اور اسلام لے آئے۔ یہ ہے خوبی، انسان جب ساری چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کا اخلاق کردار یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور جب آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو اس کے ہاں صبر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک یہ صبر کر سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اختیار، پاور، زبان پہ کتنا کنٹرول ہے، پاور کا کیا استعمال کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو فوراً جھیلنا جاتا ہے، فوراً آبے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اہل مکہ کے ساتھ یہ پیارا سلوک کیا، تو کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اب یہ مکہ شہر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس شہر کو بتوں سے پاک کر دیا، اور پھر آج تک وہ بتوں سے پاک ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ وہ بتوں سے پاک رہے گا۔ ووالد وما ولد، اور اس کے بعد انسانی باپ اور اولاد کی قسم کھائی۔ باپ اور اولاد کی قسم، آدمی غور کرے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ روزی کیسے دیتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، لیکن ذرا اپنی حیثیت کو تو دیکھے کہ کیا ہے وہ۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان اس بات کو دیکھتا نہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے جیسے ہوتے ہیں نا، انسان اس سے بھی حقیر ہوتا ہے پیدائش سے پہلے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رحم میں غذا پہنچاتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا ہی وہ ناشکرہ بن گیا، کفر کیا نعمتوں کا، اور پھر جھگڑالو کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ اس انسان کی قسم کھا رہا ہے کہ میں نے انسان اور انسانی جان کی قسم کھا کر کے پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان کبھی محنت یا مشقت سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، پوری زندگی انسان کی مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے استقامت عطا کی، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے اس کو روزی کی فکر ہو گئی، تھوڑا سا بڑا ہوا، کھیتی باڑی کی فکر ہو گئی، عبادتیں اس کے اوپر فرض ہو گئی، بوقت ضرورت اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، جان کی قربانی دینا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ الگ الگ مقامات پہ انسان کے اوپر الگ الگ چیزیں مقرر ہیں۔ کوئی بھی انسان چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اگر سکون یہاں دنیا میں تلاش کرتا ہے تو یہاں دنیا میں اسے مکمل سکون نہیں ملے گا۔ بعض شرف صالحین سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں امن و سکون کب ملے گا، تو جواب دیا کہ جب جنت میں ہمارا پہلا قدم داخل ہوگا وہاں سے ہمیں سکون ملنا شروع ہوگا۔ دنیا میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے محنت اور مشقت میں ہی پیدا کیا، یعنی محنت و مشقت یا مشقت والے اعمال کو کرنا اور انجام دینا، یہ انسان کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ناشکری سے، کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔